ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ اماں کو مجھے بیاہنا ہی تھا۔ ہمارے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ خاصا پیسہ ابا کے علاج پر صرف ہو گیا تھا۔ ان کو گلے کا کینسر تھا۔ ان کا 3 برس تک علاج چلتا رہا تھا۔ والدہ میرے ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ ان کو میری رضامندی مل گئی تو طے ہو گئی بات۔ 1 ہفتے کے بعد تحسین کی والدہ دوبارہ آئیں۔ بولی آپ میرے بیٹے کی دکان دیکھ لیں، جو معلومات درکار ہیں ان کے پڑوسی دکانداروں سے لے سکتی ہیں۔ ہمارا گھر بھی دیکھ لیں، ذاتی مکان ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، مگر رخصتی میں دیر نہ کرے، کیونکہ قریبی رشتہ دار اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کو خبر ہو اور معاملات خراب ہوں۔ ہم خاموشی سے لڑکی بیاہ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ غرض دباؤ ڈال کر انہوں نے 1 ماہ میں تاریخ لے لی، یوں ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور یہ کہہ کر کہ جہیز کی ضرورت نہیں۔ نکاح کے بعد مختصر وقت میں رخصتی لینے آ گئے۔ یہ عجب شادی تھی کہ نہ شادی آنے بجے اور نہ بارات آئی۔ دولہا والوں کو اس قدر جلتی تھی کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو مدعو کرنے نہ دیا۔ صرف ہماری پھوپھی، پھوپھا اور 2 نہایت قریبی عزیز رشتہ دار نے شرکت کی۔ شادی کے بعد ساس نے کہا بیٹی ملازمت چھوڑنی پڑے گی، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ورنہ شادی کامیاب نہ ہوگی۔ مجھے ملازمت چھوڑنے کا دکھ ہوا، مگر شوہر اور ساس کی خوشنودی مقدم تھی۔ شہلا کہتی رہ گئی کہ پہلے ان کے طور طریقے دیکھ لو، شادی میں بھی عجلت کی ہے اور ملازمت چھوڑنے میں بھی جلدی کر رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ ملازمت چھوڑ کر پچھتانا پڑے۔ اب سوچنے کا وقت نہ تھا، شادی ہو چکی تھی، اس کی کامیابی کے بارے میں سوچنا تھا۔ میں نے شہلا کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ 2 ماہ بعد ہی تحسین صاحب گھر سے غائب ہونے لگے۔ کہتے تھے کہ کاروباری سلسلے میں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ تم میری غیر موجودگی کو محسوس مت کیا کرو، بلکہ عادت بنا لو کہ میں گھر نہ آؤں تو بے فکر ہو کر سو جایا کرو۔ اماں تو ہوتی ہیں تمہارے پاس، تم محفوظ ہو، فکر کس بات کی ہے۔ خود کمایا کرتی تھی تو پرس میں ہر وقت پیسے رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد پرس خالی رہنے لگا۔ تحسین گھر کے خرچے کے لیے اخراجات کی مد میں رقم اپنی امی کو دیتے تھے، مجھے 1 پیسہ نہ دیتے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی تو کہتے اماں ہیں نا، ان سے مانگ لیا کرو۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ سے مانگتے مجھے اچھا نہ لگتا، اگرچہ جو شے کہتی تھی منگوا دیتی، مگر جیب خرچ کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ شوہر اکثر غائب اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہوتی۔ پھر تحسین کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی تو انجانے دکھ کی آگ میں جلنے لگی۔ کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ فریاد کر سکتی تھی، کھل کر رو بھی نہ سکتی تھی کہ ساس کہتی تھی کس بات کا رونا ہے، کون سا غم ہے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ دل پر کیا بیت رہی ہے یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کی بے اعتنائی کے باوجود میں نے ان سے پیار کرتی تھی، ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے، وہ میرا گھر نہ بگڑے۔ ساس کہتی تھی صبر کرو، 2-4 بچے ہوں گے تو لوٹ آئے گا۔ رفتہ رفتہ ان کی غیر موجودگی کا دورانیہ بڑھتا رہا اور میں رو رو کر دیوانی ہو گئی۔ ساس کہتی تھی کہ بہو گھبراؤ نہیں، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، خود بخود گھر آ جائے گا۔ بالآخر امی نے ماموں سے کہا تو انہوں نے تحسین کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ دکان پر ہی ہوتے ہیں، گھر نہیں آتے، تو اس بات کا سبب ان کی کاروباری مصروفیات ہو سکتی تھی۔ امی کیسے اعتبار کرتی؟ انہیں شک ہوا کہیں دوسری بیوی موجود نہ ہو۔ ایک روز وہ بولی چلو دکان پر چل کر پتہ کرتے ہیں، جبکہ تحسین نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی دکان پر مت آنا۔ اس بار وہ بہت دن نہ آئے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی اور بچی بیمار تھی۔ ماں کا کہا مان کر ان کے ساتھ صرافہ بازار ان کی دکان پر چلے گئے۔ تحسین دکان پر نہ تھے، ان کی ملازمت
ان کے ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کریں، وہ آ جائیں گے۔ میں نے شوہر کی حکم عدولی نہ چاہی تھی۔ اماں کی شے پر دکان پر چلی گئی، جہاں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جو سجا ہوا ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 عورتیں وہاں آئیں اور بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، یہ میرے شوہر کی شاپ ہے، ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ ہم نے کچھ زیورات آرڈر کیے تھے، وہی لینے آئی ہیں۔ میری بچی کی شادی ہے۔ خاتون نے بیٹی کی جانب اشارہ کیا۔ خوبصورتی نگاہوں کو خیزاں کرنے والی تھی۔ خیر سنار کی دکان پر تو ہر قسم کی خواتین آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے سوال کیا، کیا تحسین صاحب گھر نہیں آتے جو آپ دکان پر آ گئی ہیں؟ ہاں، کئی دنوں سے گھر نہیں آئے۔ بچی بیمار ہے تو میں نے والدہ کے ساتھ آ گئی۔ بے اختیار سچ میرے منہ سے نکل گیا۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا، ایسے شخص سے یوں کب تک تمہارا گزارا ہوگا؟ بہتر ہے کہ ابھی سے راستہ الگ کر لو۔ آج ایک بچی ہے، کل 2 بچے ہو جائیں گے، پھر کیا کرو گی؟ ہمارے یہاں طلاق اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو وہ بولی، تحسین میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ میں نے سب بچوں کی شادیوں کے زیورات ان سے ہی بنوائے ہیں۔ مجھے ماں سمجھتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں۔ مجھے صبر کرنے کی عادت ہے آنٹی جی۔ بیٹی کے ہوتے طلاق لینے کا نہیں سوچ سکتی۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ ہم وہاں 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ عورتیں جائیں تو ہم جائیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں، بلکہ بیٹی اب کچھ بولنے لگی کہ وقت دے کر نہیں آئے۔ کس قدر غلط بات ہے۔ اللہ جانے تحسین کو اس کی ماں نے کیسی تربیت دی ہے۔ ایڈوانس رقم لے لیتا ہے، پھر مہینوں چکر لگواتا ہے۔ ابھی یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس لڑکی کا بھائی آ گیا۔ بولا، باجی نغمہ ابھی تک نہیں آیا، کدھر ہے وہ ملعون؟ مجھے بہت برا لگا، میرے شوہر کے بارے میں یہ کنبہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ نوجوان لڑکی نے میری طرف دیکھا تو اپنی ماں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ماں بولی، تحسین میاں کی پہلی بیوی ہے۔ پہلی بیوی کا سن کر میں چونکی، گویا وہ دوسری بھی کوئی بیوی ہے۔ امی نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا اور ان کی طرف کہ ان کی دوسری بھی بیوی ہے۔ میری ماں سے رہا نہ گیا، سوال کر دیا، ہاں، یہ جو سامنے بیٹھی ہے میری بہن، یہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ لڑکے نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ امی نے دانتوں میں انگلی دبا لی۔ عجیب بات ہے، اتنی دیر سے آپ تحسین کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ان کی یہ دوسری بیوی ہے۔ بہرحال اتنا دل دکھا کہ چکنا چور ہو گیا۔ ضبط کرنے کے باوجود بندھن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ملازمت بھی ان کے کہنے پر چھوڑ دی تھی۔ اب کیا ہوگا، یہ اندیشہ بھوت بن کر ڈرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر امی نے میرا ہاتھ تھام اور گھر لے آئیں۔ میں اس دن کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے گھر پہنچی تھی، جبکہ وہ خواتین ہمیں ہمدردانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے تحسین کو کوس رہی تھیں، انہیں دھوکے باز فراڈیاں کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میرے گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا تھا۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہ خاتون گھر آ گئی اور کہا کہ تمہاری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس سانپ نے تو ہمیں بھی ڈس لیا ہے۔ اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ وہ اب میری بیٹی کے پاس بھی نہیں آتا اور نہ خرچہ دیتا ہے۔ اگر اس بات کا بھی تمہیں یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو اور اس کی تیسری بیوی سے مل لو۔ وہ ہماری پڑوسن کی بیٹی ہے، میری بیٹی کی سہیلی تھی جو اب سوتن بن گئی ہے۔ میں نے کہا، دیکھ کر کیا کروں گی، جہاں ایک وہاں 2، لیکن اس
خبر نے دل کو بہت تڑپایا۔ میں نے امی سے کہا آپ جا کر دیکھ لیں، کیا پتہ اس بات میں کوئی غلط فہمی ہو۔ خاتون نے ساتھ امی گئی اور ایک خوبصورت لڑکی کے گھر لے گئی، جہاں نئی نویلی دلہن سے ملاقات کرائی، جس کی عمر 17 سال تھی۔ حسن سے مسل مہتاب تھی۔ بولی ہاں میں تحسین کی بیوی ہوں، ہماری شادی کا 15 روز ہوئے ہیں، وہ میرے گھر لے رہے ہیں، میں تب تک میکے میں رہوں گی۔ وہ خاتون امی کو اپنے گھر میں لے گئی، جہاں ان کی بیٹی نغمہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ رنجیدہ تھی، کہا کہ اب لوگ بے شک اس فراڈ شخص سے بندھن قائم رکھیں، میں طلاق لے لوں گی۔ ابھی بچے نہیں ہیں، کل کو ہو گئے ان کو پالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شخص جب ایک شادی کر لیتا ہے تو پچھلی بیوی کا خرچہ بند کر دیتا ہے۔ مجھے 6 ماہ سے خرچہ نہیں دیا، اس لیے اس روز ہم دکان پر گئے تھے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس بے وفا سے کنارہ کر لیا جائے۔ وہ طلاق کی راہ دکھا کر چلی گئی، مگر میری سوچوں میں آگ لگا گئی۔ اب دل یہی چاہ رہا تھا کہ اس کی زندگی سے نجات پا لوں۔ میں رکھی سکھی میں بھی شرافت سے گزر کر رہی تھی۔ اب وہ عیاش شادی پر شادی کیے جا رہا تھا، میں کیا اپنی بچی کی بھی پرواہ نہیں تھی، سوائے محرومیوں اور انتظار کے قرب کے، اور دیا ہی کیا تھا اس نے مجھے۔ میں نے میکے میں ڈیرا جما لیا اور لوٹ کر گھر نہ گئی۔ چند دنوں میں گھل کر آدھی رہ گئی۔ 30 برس کی عمر میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ تحسین آئے تو سیدھے منہ پر بات نہ کی، الٹا ناراض ہوئے کہ دکان پر کیوں آئی تھی جب میں نے منع کیا تھا۔ اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو طلاق دے دوں گا۔ دے دو طلاق، میں کون سا خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ غصے میں میرے منہ سے نکل گیا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر کہا یہ لو، یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میرا دل لہو لہو ہو گیا۔ ایک روز میری ساس رونی صورت بنا کر میرے پاس آئی، افسوس کرنے لگی کہ بہو تم نے ہوش سے کام نہ لیا، کن عورتوں کا اعتبار کر لیا، وہ اس بازار کی عورتیں ہیں، پیسے کی غلام ہیں، تم شریف زادی ہو۔ ان کے کہنے میں آ گئی، طلاق کا لفظ منہ سے کیوں نکالا؟ مرد کو اس طرح نہیں اکسانا چاہیے۔ اب کیا ملا طلاق لے کر؟ میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن اب نغمہ سے کر لیا ہے، پھر بھی پچھتا رہا ہے۔ ارے نادان، تیسری کا تو نغمہ نے سوانگ بھرا تھا تم کو جلانے اور بدزن کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی نغمہ کی سہیلی تھی، اصل بیوی تم ہی تھی، ورنہ اپنے گھر میں میرے ساتھ تم کو کیوں رکھتا؟ تم نے اپنی بچی کا بھی خیال نہ کیا۔ جلاپے میں طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ارے بیٹی، بیوی تحمل سے کام لے تو یہ چڑیلیں قدم نہ جما سکتی، مگر اس چلاک عورت نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے اس لیے کہ اپنے قدم جما سکے۔ نغمہ بالآخر تحسین سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میری خوشیوں کو ڈسنے والی میں نے کس کا اعتبار کر لیا؟ میرا گھر تو مجھ سے چھن گیا۔ زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ میری بچی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر زہر کا پیالہ پیا تو اب کون سا سکون ہے۔ آج تک در در کی نوکریاں کر رہی ہوں، والدہ فوت ہو گئی، کوئی بہن ہے نہ بھائی، سہیلی اور نہ گمسار۔ نوکری کی تھکن بھی عورت کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، یہ تو وہی جانے جو نوکری کرتی ہے۔ میں نغمہ کی زندگی کا کانٹا تھی، مجھے نکال کر اس نے مراد پا لی۔ سوچتی ہوں اگر سہاگن ہی رہتی تو اچھا تھا، شوہر جیسا بھی تھا کبھی گھر آ ہی جاتا تھا، معاشرے میں عزت بھی تھی۔ گمان تھا طلاق لے کر سکون مل جائے گا، لیکن نہیں ملا، آج تک بے سکون ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔